نہیں چاہیے, بیوقوف بنا رہے ہیں سب کو. یہ ہم الو کے پٹھے ہیں یار, اب کس کو بیوقوف بناتے ہیں؟ وہ زمانے گئے. وہ میں ٹرالی, اور ٹھہرو جی ٹائم یار, وہ ٹرالی آتی ہے جو باہر کھڑی ہوتی ہے, وہ مہینہ آپ باہر کھڑتے ہیں, اس کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ٹرالی آئے آپ کرشنگ میں ڈالو, وہ 50 سے 80 ہو جائے گی. گنا مت اگاؤ, یہی گنا جو اگ رہا ہے بس یہی رہے. 2 نمبری چھوڑ دو, 2 نمبری چھوڑوں گے تب آپ کے پیسے ختم ہو جائیں گے. مجھے صبح سے تنگ کیا ہوا ہے, یہ تنگ اخبار کی ہیڈ لائن ہے, شوگر مافیا نے یعنی مافیا نے 400 ارب روپے 300 ارب روپے سر, 300 ارب روپے کا 400 ارب. یہ کما لیے. ہاں آپ نے مالکان کہا, میں نے مافیا کہا, مجھے معاف کر دیں. چلیں, میں بھی معافی سمجھتا ہوں سر. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھی انہوں نے تو 300 ارب روپے کما لیے سر. میں اور آپ جو غریب آدمی ہیں, اب تم دیانتداری سے بتاؤ کہ تمہیں چینی کتنے کی مل رہی ہے؟ 195 روپے کی لی ہے نا 2 دن پہلے. 2 دن پہلے 195 روپے کی پر کے جی. ٹھیک, چلو ہم یہ کہیں کہ جی 180 سے 200 کے درمیان تو ہے نا پورے وطن میں, اور سنا ہے بہت جگہ مل بھی نہیں رہی. اور یہ دنیا کی مہنگی ترین چینی ہے, آپ کو پتہ ہے؟ جی سر. اس وقت جو ہے پچھلے سال کے مقابلے میں عالمی منڈی میں چینی کی قیمت جو ہے وہ 14% کم ہے. ہیلو, ہاں اچھا, گزشتہ 3 ہفتوں میں عالمی منڈی میں ہاں مسلسل یہ قیمت کم ہو رہی ہے. وجہ اس کی پتہ ہے کیا ہے؟ سر کہ بھارت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اکتوبر سے اپنے ہاں موجود چینی کو ایکسپورٹ کرے گا. اکتوبر کیوں؟ ان کا کرشنگ سیزن شروع ہونا ہوگا. تو بھائی ہاں یہ بات آپ اپنے دشمن سے بھی سیکھ سکتے تھے یار, کرشنگ سیزن تک نو ایکسپورٹ. کرشنگ سیزن سٹارٹ ہو, پھینک دو مارکیٹ. وہاں پہ بھی آپ ایک چیز کلیئر کر دیں کہ ہندوستان میں پالیسی ہے کہ کرشنگ سیزن کے دوران جو سٹاک بچا ہے وہ ایکسپورٹ ہوگا, نہیں چیز نہیں ایکسپورٹ ہوگا. چلو تو اور اچھی بات آپ بھی کر لیں. دنیا میں 2 ہی بڑے ایکسپورٹر ہیں چینی کے, ایک برازیل, اور اس کی لیکن مقدار کم ہے کیونکہ وہ اپنے گنے سے وہ ایتھنال کو ہوتا ہے نا, وہ جو پیٹرول کی طرح استعمال ہوتا ہے, اس کو استعمال کرتے ہیں. دوسرا ان کا پرابلم یہ ہوا ہے کہ ان پہ بھی وہ ٹرمپ نے وہ ٹیرف لگا دیے ہیں, تو شاید ان کا کچھ وہ مسئلہ ہو. تو گلٹ ہے اس وقت عالمی مارکیٹ میں چینی کا, بھارت کی وجہ سے اور کم ہو رہی ہے. ادھر ہمارے ہاں آج میں کی خبر پڑھ رہا تھا, اپنے بھائی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, افسار عباسی صاحب, وہ تو شوگر پہ انہوں نے لکھا نا, اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ قیمت اس لیے بڑھی کہ ایف بی آر نے پورا وہ نا جاسوسی نظام, کیمرے شیمرے ڈیجیٹل ڈزن کر کے تو ٹیکس جمع کیا 107 ارب سے بڑھ کے 152 ارب ہے, بڑھا دیا نا. یعنی 41% اضافہ. ٹیکس وصول کر لیا مالکان سے, شاباش. اس کے بعد عوام کے لیے وہی چینی 30% مہنگی کر دی. یعنی جو ٹیکس وصول کیا تھا حکومت نے, وہ شوگر مل مالکان نے تیرے اور میرے اوپر ڈال دیا. اس سے پہلے 300 ارب روپے کما لیے تھے. وہ علیحدہ سے کمائے. ابھی اسی پہ دل نہیں بھرا ہماری پیاری حکومت کا. اب فیصلہ یہ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے حکم پر شوگر انڈسٹری کو ٹوٹلی ڈی ریگولیٹ کر دیا جائے. اس سے کیا مطلب آپ کا؟ مطلب یہ کہ جی ابھی آپ کو لگانی ہوتی کہیں شوگر تو آپ کو اجازت لینی ہوتی ہے, میں تو وہ لگا سکتا ہوں یا نہیں, تو اس سے بھی آپ بچ جائیں گے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں حکومت چینی کے کاروبار میں دھندے میں مداخلت ہی نہ کرے, کسی بھی نوعیت کی, صرف ایک کام کر لے,
وہ یہ کہ 5 لاکھ ٹن جو ہے نا، جو تقریباً 1 مہینے کی کھپت ہے، وہ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے گوداموں میں جمع کر صرف۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو شوگر ملیں ہیں یہ 50% کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہیں، جو ان کی استعداد ہے۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ یہ 70% کریں، اور اگر یہ 70% کریں گے تو اضافی پیدا ہوگی 85 ملین ٹن چینی، اس کو ہم غیر ملک بھیج دیں گے، اور پھر اس کے بدلے ہمیں $1.5 ارب کا منافع ملا گا۔ یہ انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے۔ اس دوران کسی نے وہاں جو بیٹھا ہوگا میٹنگ میں، اس نے کہا کہ یار یہ چینی کی قیمت بڑھ گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ لیں گے کہ ایسا کریں گے کہ چینی کی قیمت بڑھ گئی تو ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ان کو سبسیڈائز کر دیں۔ اب تم پہلے BISP کو انفارم کرو گے، او میرے بھائی، ورلڈ بینک، عالمی بینک بار بار ریپیٹ کیے چلے جا رہا ہے کہ پاکستان کے 45% لوگ خطے غربت سے نیچے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں افرادی طور پر، انفرادی طور پر صرف 15% لوگ یعنی گھریلو استعمال کے لیے چینی خریدتے ہیں، باقی تو وہ بڑے بڑے وہ جن کے وہ ہوتے ہیں، یہ وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو پتا ہے یہ جو کرپشن ہے چینی کی، جی بتائیے، اربوں روپے ہے۔ آپ نا سمپل گوگل میں جائیں، ہاں، اور جو فگر میں یہاں کوٹ کر رہا ہوں، چیئرمین FBR مجھے سو کریں، یہ شوگر مل مالکان مجھے سو کریں۔ انہوں نے، آپ کو پتا ہے جب عمران خان لاکھ برا تھا، عمران خان صاحب گیا، وہ سیٹ کر کے گیا کہ 72 روپے پر کلو پہ آپ شوگر مل مالکان ٹیکس دیں گے۔ انہوں نے اگلے سال ریوائز کرنی تھی۔ یہ اتنے خوش تھے وزیر اعظم بننے کے اور حکومت لینے کے بعد، انہوں نے وہ بیس پرائس سیٹ ہی نہیں کی، وہ اب جنوری میں آ کے کی کہ ہوں 120 روپے تو دے ہوگے۔ 3 سال شوگر مل مالکان نے انی مچائی۔ نصرت جاوید عدنان حیدر سب لیں گے 150، 160، 170، وہ ٹیکس دے رہے تھے 72 روپے پہ۔ پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ باقی پیسے جیب میں۔ اب آ جائیں شوگر بار بھیجنے کی، جو انہوں نے شوگر بار بھیجی ہے نصرت جاوید صاحب، پاکستانی روپاؤں میں پر کے جی، یہ ملین ٹن کو آگ لگائیں یار، یہ سمجھ نہیں آتی جو آپ ملین ٹن بولتے ہیں۔ وہ کلو لینا ہے، میں بھی کلو لینا، میں کلو دسو، پر کے جی 150 روپیہ کلو اینا بیچیے بار، تو کتنی بلا 150 روپے اینا بار بیچیے۔ اب جب مجھے دے رہے ہیں باہر سے لے کے، تو میں خریدوں گا 280 روپے، نہیں 250 روپے، 249 روپے، 249 روپے۔ اس پہ IMF اعتراض ہے کہ 249 میں ہم سبسڈی ہے۔ 55 روپے سبسڈی دے گی آخری منٹ ہے، آنے دیں۔ 100 روپے، میں 100 روپے کس چیز کے دوں؟ میں برازیل سے چینی خریدتا ہوں نا سر، پتا آپ کو لینڈنگ پرائس کراچی میں مجھے کتنی پڑتی ہے؟ 119 یا 120 روپے۔ میں تھائی لینڈ سے خریدتا ہوں گڈ کوالٹی چینی، مجھے پتا ہے کراچی پورٹ پہ کتنی پڑتی ہے، سمندر پہ کتنے روپے پڑتی ہے؟ 118 روپے، 117 روپے۔ وہ ایک کتوں منگا رہے ہیں چینی جی 250 روپے، وہ 55 روپے سبسڈی دے رہے ہیں۔ مطلب یہ اپنی جیبیں بھری جا رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے چینی باہر بھیجی، 72 روپے پہ ٹیکس دیتے ہوئے باقی پیسے جیب میں ڈالے، پر کے جی کے حساب سے 100 روپیہ مزید جیب میں ڈالا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ باہر سے چینی منگاؤ اور وہ ہم دیں گے 250 روپے کلو، تو آپ برازیل سے لے لیں 120 روپے کی پڑے گی، آپ تھائی لینڈ سے لے لیں 118 روپے کی پڑے گی۔ یار اس پہ 30 روپے ڈال لو بھائی، بند کر دو یہ شوگر ملے۔ آپ کو تو پاکستان کا پانی کم ہو گیا، آپ ڈسکریج کریں گنے کو اور شوگر کو، اتنی اگائیں جتنی آپ کی ضرورت ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں 50 سے 70% بڑھاؤ، نہیں اس بڑھا کے لیے سکتے، گنا اور چاہیے نا۔ نہیں چاہیے، بیوقوف بنا رہے ہیں سب کو، یہ ہم الو کے پٹھے ہیں یار۔ اب کس کو بیوقوف بناتے ہیں؟ وہ زمانے گئے، وہ میں ٹرالی، اور ٹھہرو جی ٹائم یار، وہ ٹرالی آتی ہے جو باہر کھڑی ہوتی ہے، وہ مہینہ آپ باہر کھڑتے ہیں، اس کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ٹرالی آئے آپ کرشنگ میں ڈالو، وہ 50 سے 80 ہو جائے گی۔ گنا مت اگاؤ، یہی گنا جو اگ رہا ہے بس یہی رہے۔ 2 نمبری چھوڑ دو، 2 نمبری چھوڑوں گے تب آپ کے پیسے ختم ہو جائیں گے۔ آپ لوٹیے عوام کو، لوٹیے جتنا لوٹ سکتے ہیں، ہم لوٹنے کے لیے تیار ہیں۔